الحمد لله الولي الحميد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حمایتی اور مددگار اور بے حد تعریف والا ہے. اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی. ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں. عام طور پر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں یا بچوں کو بتاتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی تصور قائم کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس عذاب دینے والے اور سزا دینے والے اور بندوں کو بس جہنم میں پھینک دیں. یہ تصور انتہائی غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دینے کے ساتھ ساتھ بہت مہربان بھی ہیں، الرحمن الرحیم بھی ہیں، الودود بھی ہیں. الودود کا مطلب ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. وہی ہے جو بہت بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے. تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ الودود کی صفت آئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھیں، اللہ کو پہچانیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جانیں، جو کہ ہمیں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت الودود ہے، اور ودود کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے، اپنے مومن بندوں سے، نیک صالح متقی بندوں سے، محسنین سے. اسی طرح ودود کا ایک معنی محبوب بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ہر طرح سے محبت کی جائے، اور یہ کہ بندہ ہر چیز سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرے. قرآن مجید میں مومنوں کی صفت یہ آئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، بہت شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. لہٰذا جتنا زیادہ ہمارا ایمان ہوگا اسی درجے کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کریں، کیونکہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کا اس پر کوئی احسان ہوتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اور انعامات اللہ رب العزت نے ہی کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی ہم پر، ہمارے والدین سے بڑھ کر، ہمارے استادوں سے بڑھ کر، ہمارے دوستوں سے بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر. تو جتنا زیادہ اللہ کا احسان ہے اس کے مقابلے میں ہماری اس سے محبت بہت کم ہے، لیکن ہمیں اس محبت کو شعوری طور پر بڑھانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کے لیے خیر کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور طرح طرح کے ان پر احسانات کرتا ہے. طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے، فروٹس کی قسمیں دیکھیں، سبزیوں کی قسمیں دیکھیں، گوشت کی قسمیں دیکھیں، پانی کی آپ دیکھیں، یعنی کون کون سی نعمتیں ہیں کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ تو صرف کھانے پینے کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر ہماری ساری ضروریات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پوری کی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے اپنی مخلوق سے. تمام مخلوق کی ہدایت چاہتا ہے، یہ اس کی محبت ہے اپنے بندوں سے. وہ اپنے بندوں کے اچھے کاموں کی قدردانی کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے اپنے بندوں سے. وہ اپنے نیک بندوں سے راضی رہتا ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. یعنی یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرے گا. یعنی یحبهم، وہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ،
اور بندے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے ثابت نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے. یعنی جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، ایمان کی لذت پالے گا. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہم بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں بندوں کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اصل محبت بندوں سے بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے کہ میں اس بندے سے محبت کروں، میں اس بندے کی کیئر کروں، میں اس کا خیال رکھوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو ایسا شخص بھی ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت پا لیتا ہے. تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. یعنی انسان مسلمان ہونے کے بعد کسی بھی صورت میں کفر کی طرف نہ پلٹے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آگ میں جا رہا اور کوئی آگ میں جانا نہیں چاہتا. آگ سے تو آپ دور سے بھاگتے ہیں، تو کفر سے بھی ایسے ہی دور سے بھاگنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایمان والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں، مال سے، اولاد سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی رونقوں سے، ہر چیز سے زیادہ. امام غزالی کہتے ہیں جان لیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں. یعنی جتنی جس کی محبت زیادہ ہوگی آخرت میں اتنا ہی کامیاب ہوگا. اور آخرت کا مطلب ہے اللہ کے پاس آنا اور اس سے ملاقات کی سعادت پانا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو کوئی اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے تو وہ تمام محبتوں سے زیادہ میٹھی محبت کو پا لیتا ہے. یعنی کسی محبت میں ایسا سکون، ایسی خوشی، ایسی راحت، ایسا لطف نہیں جیسی محبت اللہ سے کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں سکون اور راحت اور خوشی اور اطمینان آ جاتا ہے. علامہ سعدی کہتے ہیں اپنے خالق کی محبت سے زیادہ کوئی بھی چیز دلوں کے لیے لذت اور مٹھاس والی نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ دلوں کا اطمینان اور خوشی اسی بات پر ہے. علامہ عثیمین کہتے ہیں اللہ عز و جل کی بندے کے لیے محبت اس چیز کی انتہا ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے اور انسان کے مرتبے کو کامل کرنے والی ہے. یعنی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ بڑی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے. اور یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے، یعنی شعوری ایمان. وہ ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا اعلان بھی کرتا ہے، سب کو بتاتا بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام کو بلا کر اس کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں. حاملین عرش کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اپنے اوپر، اور یہ بہت بڑے فرشتے ہیں تو وہ ان کو جا کر بتاتے ہیں. تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی بندے سے محبت کی بات ہے. تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا میں آ جاتی ہے. پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے. پھر زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ایسے بندے سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں. پھر یہ کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو میری اس پر رحمت ہے. یعنی وہ صرف مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میری خوشی کے لیے دوڑ رہا ہے، تو میری رحمت اس کے لیے واجب ہو گئی. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو تو حاملین عرش فرشتے اور ان کے آس پاس کے اور فرشتے حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں. پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی پر اللہ رحمت فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اس دنیا کے فتنوں سے بچا لیتا ہے. مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تم اس پر طبیعت کی خرابی کا خوف رکھتے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، دنیا میں پڑنے سے اس کو بچاتا ہے. اور مثال دے کے فرمایا کہ جیسے تم اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندے کو پھر دنیا کی محبت سے بچا لیتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت آخرت کا نقصان ہے اور آخرت کی محبت میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے. قربانی کرنی پڑتی ہے، جان کی، مال کی، اولاد کی، بہت سی چیزوں کی. پھر ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی خوبصورت تدبیر کر دیتے ہیں، یعنی اس کے معاملات کو پلان کر دیتے ہیں، آرگنائز کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی جو اللہ کے دوست ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اگر کوئی ان کو ستاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے کہ پھر تم کہاں بچ کے جاؤ گے. ہے کسی میں طاقت کہ اللہ سے جنگ کرے؟ نہیں. اور فرمایا میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت فرض ہے. جیسے نماز میں فرض نماز وقت پر پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، روزوں میں فرض روزے، عمرے کی بجائے حج کو ترجیح دینا. کچھ لوگ بار بار عمرے پہ جاتے رہتے ہیں، حج ہی نہیں کرتے. اسی طرح اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں ان کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو نوافل ادا کرنے سے زیادہ محبوب ہے. لیکن نوافل کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ فرض عبادت. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ قرب دینے والی چیز، اللہ کے قریب کرنے والی چیز کیا ہے؟ نوافل، نفلی نماز، نفلی روزے، عمرہ، صدقہ خیرات. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی پھر وہ میری پسند کی چیزیں ہی سنتا ہے. اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ پھر صرف اللہ کی رضا کی چیزیں دیکھتا، حرام چیزیں نہیں دیکھتا. سوشل میڈیا کے اوپر فضول قسم کی ٹک ٹاک اور فضول قسم کے لطیفے اور واہیات باتیں نہیں سنتا، ننگی تصویریں نہیں دیکھتا، بل بورڈز پر نہ ننگی تصویریں لگاتا ہے اور نہ دیکھتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کو میری مدد حاصل ہو جاتی ہے. اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یہ ہے اللہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے. پھر اسی طرح ایک اور فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ سے بچاتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. اب یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت کا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی محبت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کیسے کی جائے؟ وہ کون سے کام کرے کہ جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو؟ فرائض کی ادائیگی کرے، اور تقوی، شاباش، اور احسان کرنا. اور چلیے ہم ان ساری باتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ جو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں، وہ تو ٹھیک ہے،
اور جو نہیں کر رہے وہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. کس کس کو شوق ہے اللہ کا محبوب بننے کا؟ ماشاءاللہ سبھی کو شوق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے احسان کا درجہ اختیار کریں. لوگوں سے احسان کا معاملہ کرنا. کس کس سے احسان کرنا؟ جب میں نے کہا احسان کرنا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کس کے ساتھ احسان؟ سب سے پہلے تو والدین کے ساتھ احسان. لیکن ہمارا دین صرف والدین کے ساتھ احسان نہیں سکھاتا. ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ احسان کریں. جس کو ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی احسان کریں, اور جس کو ہم نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی احسان کریں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. اب آپ دیکھیں, آپ اپنے بچوں پر احسان کرتے ہیں؟ کوئی کیا احسان کرتے ہیں؟ ان کی کوئی فکر کرتے ہیں؟ کیا فکر کرتے ہیں؟ انہوں نے کھایا کہ نہیں, یہ سوئے ہیں کہ نہیں, یہ اسکول گئے ہیں کہ نہیں, یہ اسکول میں اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں یا نہیں, یہ امتحان کی اچھی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ امتحان میں اچھے گریڈ لے کر آئے ہیں کہ نہیں, انہیں کوئی جاب ملی ہے کہ نہیں, ان کا کوئی بزنس لگا ہے کہ نہیں, ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں. فکر کرتے ہیں نا ساری. کون کون یہ فکر کرتا ہے؟ ماشاءاللہ کافی مائیں فکر کرتی. اب آپ دیکھیں, کچھ بچے ایسے ہیں ہمارے ہی ملک میں, کچھ بچے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے کہ نہیں ہے نا. باپ مر گیا, 10 بچے پیچھے چھوڑ گیا, اور عورت بیوہ ہے, اس کے پاس کھلانے کو نہیں. وہ بچے پالے یا مزدوری کرے, لہٰذا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں, کسی کے گھر میں بھیج دیا. آپ کو پتا ہے کہ وہاں وہ بچے کتنے ابیوز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا معاملے کیے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ورک شاپوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بچے اسکول جاتے ہیں؟ پھر نہیں جاتے. ہم اپنے بچے کے لیے تو غم کھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول ضرور جائے, لیکن ہم باقی مسلمانوں کے بچوں کا غم کیوں نہیں کھاتے کہ وہ بھی اسکول جائیں, ان کے لیے بھی اسکول ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے, ان کے لیے اسکول نہیں ہے. بہت سے گاؤں دیہات ایسے ہیں, گوٹھے ایسی ہیں جہاں نہ کوئی اسکول ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نہ آخرت بنانے کی جگہ ہے, نہ دنیا بنانے کی جگہ ہے. اتنی جہالت جس ملک کے اندر ہو, کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کے 100% لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہر ایک کو ہائی اسکول تو کرنا ہی ہوتا ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اگر آپ اپنے بچے کو پڑھاتے نہیں تو پولیس گھر آ جاتی ہے کہ کہاں ہے بچہ, کیوں نہیں پڑھ رہا, کہاں گیا ہے. 2 دن اسکول نہ جائیں اور آپ اطلاع نہ کریں تو آپ کی پوچھ ہو جاتی ہے ماں باپ کی. لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, یہاں کوئی کچھ کرنے والا ہی نہیں. تو کیا ہم واقعی محسنین ہیں جو صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھ بھی جائیں, وہ دین بھی پڑھ جائیں, دنیا بھی پڑھ جائیں, بس ہر چیز میرے بچوں کے لیے. ان بچوں کے لیے کون کرے گا, انہیں کون پڑھائے گا, ان کو کون کھلائے گا, ان کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کون کرے گا جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز نہیں. سندھ کے جو مختلف دیہات ہیں, سندھ کے مختلف گاؤں ہیں, ان کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. پتہ ہے نا, لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا. آپ میں سے کسی کا کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کسی گاؤں میں گئے اور وہاں آپ نے کسی سے کلمہ سنا تو اس کو کلمہ نہیں آتا تھا, یا آپ کے گھر میں کوئی میڈ آئی اور آپ نے اس سے پوچھا اور اس کو کلمہ نہیں آتا تھا؟ کبھی ایسی بات دیکھی آپ نے؟ جس نے دیکھی ہاتھ کھڑا کرے. یہ دیکھیں کتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوئے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہنے کو مسلمان ہیں, مسلمان پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان کو کلمہ نہیں آتا. جن کے ماں باپ کو نہیں آتا, جن کو وضو کرنا نہیں آتا, جنہوں نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی, وہ کس قسم کے مسلمان؟ کیا میرا اور آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں جس کو جو بھی آتا ہے وہ پڑھانا شروع کرے, سکھانا شروع کرے, وہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات جائے, وہاں پر چھوٹی چھوٹی کلاسیں قائم کرے اور لوگوں کو سکھانا شروع کرے تاکہ جہالت مٹے. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پیار کرے کہ ہاں میرے یہ بندے بڑے محسن تھے, انہوں نے بندوں کے ساتھ بڑا احسان کیا. کیونکہ عام طور پر ہم صرف اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کرتا ہے, اور جو ہمارے ساتھ نہیں کرتا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. تو آپ نے اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنی جان مال لگانا ہے اپنے سندھ کو روشن کرنے کے لیے, ان کو دین سکھانے کے لیے, اور ان کی دنیا کی بھی مشکلات آسان کرنے کے لیے. الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سلسلے میں الہدا کافی محنت کر رہا ہے, اور 70 کے قریب ایسی جگہ ہیں
جہاں پر قاری حضرات بچوں کو ناظرہ قرآن اور نماز اور دعائیں وغیرہ سکھاتے ہیں. اور پھر اسی طرح اقرا پروگرام ہے، اس کی بھی بہت ساری کلاسیں ہیں، شاید 100 سے اوپر کلاسیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایسے علاقوں میں وہ لوگ نہ افورڈ کر سکتے ہیں ٹیچر کی سیلری کو، نہ وہ فیس دے سکتے ہیں، نہ وہ کتابیں خرید سکتے ہیں، تو پھر کام رک جاتا ہے. اس لیے جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور وہ اس جہالت کو ختم کرنے میں الہدا کا ساتھ دیں، تاکہ مل جل کر یہ کام کریں. یہ کام اکیلے کرنے کا نہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ مزید معلومات مل جائیں گی. جس کے دل میں اللہ ڈالے گا کہ میں نے ایسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راہ دکھا دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اس احساس کی وجہ سے کہ ہم کسی کی خیر خواہی کریں، کسی کے لیے کچھ کسی بھی چیز کا ارینج کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بخش دے اور ہم اس کے محبوب بندے بن جائیں. کیونکہ محسنین کے بارے میں آتا ہے واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میں محسنوں سے محبت کرتا ہوں. دوسری چیز ہے تقوی. ان اللہ یحب المتقین. بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کو سمجھیے. تقوی کا لفظ وقایا سے ہے. وقایا کہتے ہیں بچاؤ کو. اپنے آپ کو کسی نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز اور اپنے بیچ میں کوئی چیز حائل کر لیتے ہیں. مثلاً آپ کی طرف کوئی گائے بھینس بھاگ کر آ رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے بھاگ کے اپنے گھر میں گھس کے دروازہ بند کر لیتے ہیں. اگر گھر نہیں ہے قریب تو کسی دیوار کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا، یا کسی اور انسان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. یہ ہے وقایا، بچاؤ. تو تقوی ایک ایسی دیوار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے. اللہ کا وہ ڈر، وہ احساس ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ نہیں، یہ غلط کام نہیں کرنا، یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اور جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے زندگی کو ضائع کرنے سے بچتا ہے، فضولیات سے بچتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، حرام کاری سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو پھر اس کا تقوی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تقوی کے بھی لیول ہیں. کچھ لوگ بس بیسک چیزوں سے بچتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں. کچھ لوگ مکروہ چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو حرام نہیں ہوتی لیکن مکروہ ہوتی. اور کچھ لوگ حلال کی بھی کچھ چیزوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ کہیں ہم حرام میں نہ جا پڑیں، بہت محتاط رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچتے ہیں جو انہیں غلط رستے پہ لے جانے والے ہوں. ایسے حرام مال سے بچتے ہیں جو انہیں جہنم میں لے جانے والا ہو. ایسی غلط باتوں سے بچتے ہیں، فضولیات سے بچتے ہیں جو ان کا وقت ضائع کرنے والی ہوں. وہ اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں کو بچا بچا کے خیر، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں لگاتے ہیں. تو تقوی کیا ہے؟ ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے میرے اور گناہوں کے بیچ میں. جب کوئی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے آگے ایک دیوار کھڑی کرنی کہ نہیں، میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا. ایک اور کام جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین. صبر کرنا. عام طور پہ ہم کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، اب عمر ایسی آ گئی، اب صبر نہیں ہوتا. صبر تو مرتے دم تک ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا ہے نا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. صلاۃ کب تک پڑھنی ہوتی ہے؟ نماز کب تک ہے ہم پر لازم؟ موت تک. تو صبر بھی کب تک؟ موت تک. صبر کرنا ہے. صبر کس چیز پر؟ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر. صبر کس چیز پر؟ دکھ دینے والی تقدیر پر. صبر کس چیز پر؟ حرام چیزوں کو چھوڑنے پر. صبر کس چیز پر؟ نیکی پر، اپنے نفس کو جما کر رکھنے پر. جو کام کرنے کو دل نہیں چاہتا وہ کر کے رکھنا. تو جو شخص اللہ کی خاطر یہ سارے کام کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اپنے رب کی خاطر صبر کرو، بندوں کے لیے نہیں. تو رب کیا کرے گا پھر؟ رب محبت کرے گا آپ سے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور سب سے میٹھی محبت اللہ کی محبت. تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، سنت کی پیروی ہر چیز میں. چھوٹے چھوٹے کام، کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں. دائیں ہاتھ سے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں. پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، 3 سپ یعنی سپ سپ کر کے پئیں، ایک دم گڑپ گڑپ کر کے نہ پی جائیں. ہمارے نبی نے ہمیں آخرت کے علاوہ دنیا میں جو نیکی کے کام ہیں جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں وہ بھی ہمیں سکھائے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. کسی بھی سنت کو اس لیے فالو کرے کہ میں اللہ کی محبوب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور وہ تمہارے گناہوں کا بخش دے گا. یعنی جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو پھر کیا ہوگا، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر ہے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، جہاد کرنا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف بنا کے جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. یعنی آپس میں ان کا ٹیم ورک بڑا مضبوط ہوتا ہے، آپس میں ان کی محبت شدید ہوتی ہے. وہ اختلافات کی بجائے اتفاق اور اتحاد سے مل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب بھی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکائیں. دیکھیں عورتیں جنگ میں تو نہیں جاتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محروم بھی نہیں کیا. عورتیں تعلیم کا کام کر کے جہالت کے خلاف جنگ کر سکتی ہیں، بد اخلاقی کے خلاف، شرک کے خلاف. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے درست کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے دن بعد نہاتے ہیں، ہمارے سر میں جوئیں تو نہیں، ہمارے دانت صاف تو ہیں، ہمارے جسم سے پسینے کی بو تو دوسرے کو نہیں آ رہی، ہماری جرابیں تو صاف ہیں. کیونکہ عام طور پر لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. ایک دفعہ جرابیں پہن کے ساری دنیا گھوم آتے ہیں، پھر اسی سے آ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتوں کو بھی بو آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں سے حاصل ہوگی ایسی عبادت سے. تو توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی اور طہارت انسان کو ظاہر سے پاک کر دیتی. تو ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت کا خیال کرنا ہے. ایک اور چیز وہ ہے نرمی اختیار کرنا، یکسوئی اختیار کرنا. نرمی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہم مائنڈ کر جاتے ہیں، دوسروں کی ہمارے رویوں میں سختی آ جاتی، ہم میسج کے جواب تک نہیں دیتے، ہم دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ کٹی، ناراضگی، دوستی ختم، تعلقات ختم. یہ کوئی ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ ہیلدی طریقہ نہیں ہے. دوسرے کو بھی سمجھنا چاہیے اور دوسرے کو مارجن دینا چاہیے کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین حنیف ہے جس کی بنیاد نرمی اور سہولت پر رکھی گئی. ہمارے دین کی بنیاد ہی نرمی پر ہے. آپ لوگوں کو دین سکھا ہی نہیں سکتے اگر آپ سخت مزاج ہیں. سب دین پڑھنے پڑھانے والے یاد رکھیں یہ بات. سخت مزاج لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، سخت مزاج لوگ اللہ کی مخلوق کو بھی پسند نہیں ہیں. اگر آپ کے اندر سختی ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سختی کو دور فرما دے، کیونکہ جہاں سختی ہوتی ہے وہاں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل آپس میں نہیں جڑتے، وہ سب فن کا انہم بنیان مرصوص نہیں بنتے. تو ہمیں سختی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر ایک اور چیز ہے فرائض ادا کر کے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے حج، زکوٰۃ، ان سب چیزوں میں جو فرائض کی ادائیگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے آپ کو، اور نوافل کی ادائیگی اللہ کی محبت سے نوازتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، فرض پڑھ کے وہیں سے مصلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ کوئی توجہ اور نہ کوئی بات، نہ اللہ سے کوئی مناجات. بس کیا کرتے ہیں، سلام پھیرا اور جھٹ مصلی سے اٹھ گئے. کوئی نہ کوئی کام ان کو یاد ہوتا ہے. نماز میں بھی وہ دنیا ہی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. نماز تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے قائم کی تھی نا. یہ فرمایا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز مجھے یاد کرنے کے لیے قائم کرو. اور ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھتے ہوئے ساری دنیا کے کاموں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں جانا ہے، اب وہ فلاں نے آنا ہے، ابھی مجھے یہ چیز بنانی ہے، وہ رکھنی ہے، فلاں کرنا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. نماز کس کی یاد کے لیے؟
کس کی یاد کے لیے نماز؟ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے، دنیا کے کام یاد کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ اللہ کی یاد کے لیے. لہٰذا ہمیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ اور کیا پڑھنا ہے؟ سنت. جو دن میں 12 رکعتیں سنت پڑھے، سنت موقدہ، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے. جو سال کے 365 دنوں میں یہ عمل کرتے رہے، ان کے لیے آخرت میں کتنے محلات ہوں گے. دنیا میں تو ایک گھر افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو چلانا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ شوق سے 2-3 گھر بنا لیتے ہیں، کوئی ایک شہر میں، کوئی ایک ملک میں، کوئی کہیں کوئی کہیں، اور تھوڑے دنوں میں تنگ آ جاتے ہیں کہ بس ہم بیچ رہے ہیں اس پراپرٹی کو، کیونکہ مینٹین نہیں کر سکتے، اس کو رکھ نہیں سکتے، بہت مشکل ہے سنبھالنا. آخرت میں تو کوئی سنبھالنا نہیں پڑے گا آپ کو، وہاں کوئی آپ کو کلیننگ نہیں کرنی پڑے گی، کوئی آپ کو ڈسٹنگ نہیں کرنی پڑے گی، کوئی آپ کو ڈیکوریشن نہیں کرنی پڑے گی. سب کچھ ریڈی میڈ پہلے سے ہی تیار کیا ہوا ہوگا، اور وہ گندا بھی نہیں ہوگا. وہاں صحرا سے کوئی مٹی اڑ کے تھوڑی آئے گی، ٹریفک کی مٹی تو نہیں ہوگی وہاں کو، نہ ہی دھواں ہوگا. اس لیے انسان کس چیز کی کوشش کرے؟ دن میں 12 رکعت سنت پوری کرنے کی، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ نفل بھی پڑھنے چاہیے. تہجد کے نفل، اچھا نہیں اٹھ سکتے، اشراق کے نفل اتنی جلدی بھی نہیں اٹھ سکتے، چاشت کے نفل. تو جب آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. نماز کے بعد بھی کچھ نوافل ہوتے ہیں. پھر ہے وتر کی نماز پڑھنا، اللہ کی محبت لاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، اے قرآن والو وتر پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے قرآن والو وتر پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور وتر بھی ایک کو کہتے ہیں. یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا 3 وتر، وہ 2 نفل ہوتے ہیں اور 1 وتر ساتھ لگا لیتے ہیں، یا سنت کہہ لیں اس کو. پھر اسی طرح بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کوئی فرض تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ وتر پڑھنے ہیں. پھر اسی طرح وقت پر نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے ہاں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پہ نماز پڑھنا. اچھا، ہم کہتے ہیں ابھی بہت وقت ہے، ٹھہر کے پڑھ لیں گے. بالکل آخری وقت میں جا کر جلدی جلدی کچھ ٹھونگے مار لیتے ہیں، تو کافی تو نہیں ہے. پھر ایسی نماز سے اللہ کی محبت تو نہیں حاصل ہوگی. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کام تو آپ اتنا خوبصورتی سے کرتے ہیں، اتنا اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کی اتنی کیئر کرتے ہیں، اس کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کہ وقت کی پابندی، وقت داخل ہوگا تو نماز پڑھیں گے. اور پھر یہ کہ وہ وقت صرف داخل ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد فوری طور پر پڑھ لی جائے، جتنا ارلی پڑھ سکیں. پھر ایک اور محبوب چیز ہے داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھنا اور قیام کرنا. وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. اور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آدھی رات تک سوتے تھے، پھر 1/3 رات کی عبادت کرتے اور آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو. کوئی نہ کوئی نیکی کا کام، والنٹیئرنگ کا کام، جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جان سے، مال سے، وقت سے، اس وقت کو باندھ لیں. مثلاً آپ کسی اچھے کاز کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں تو صرف 1 ٹائم دے کے فارغ نہ ہو جائیں، ریگولر بیسس پہ کریں. مثلاً اگر آپ کسی غریب کو ایک کوئی چھوٹا سا کورس کرا کے فارغ کر دیں تو وہ غریب آگے کہاں جائے؟ ایک کے بعد ایک چیز جاری رکھیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کوئی عبادت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روزانہ تو ہمیں غریب نہیں ملتا کہ ہم صدقہ کریں. گھر میں صدقہ باکس بنا لیں، ہر روز اس میں کچھ ڈال دیا کریں. صبح اٹھتے ہی ہمارے 360 جوڑوں پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے. اب صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیسے 360 درہم دینار تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اتنے خرچ کریں روز. تو آپ نے فرمایا چاشت کی نماز جو ہے یہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. اگر آپ جوڑوں کے درد سے بچنا چاہتے ہیں تو چاشت یا اشراق کی ایک ہی نماز ہے. اشراق جلدی پڑھنے کو کہتے ہیں، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، شروق ہوتا ہے، اور چاشت ذرا دھوپ تیز ہو جاتی پھر پڑھتے ہیں. ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے جسم پر صدقہ واجب ہو گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ مال سے نکالنا ہے، کچھ تسبیحات کرنی ہے، اور کچھ نوافل پڑھنے. نفل پڑھنا ہر نیک کام صدقہ کہلاتا ہے. عربی کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں صدقہ باکس بنا لیں، جو چینج آیا اس میں ڈالتے گئے، ہر روز ڈالا، صبح صبح یہ کام کر لیا. اور جس دن آپ ادارے میں گئے یا جس کو دینا ہے، کوئی تاریخ، کوئی دن مقرر کیا، پھر اس دن اس کو بلا کے یا اس کے
اتنے اماؤنٹ جمع کر کے کاؤنٹ کر کے وہ آپ بینک ٹرانسفر کر دیں اور اس اماؤنٹ کو دوبارہ صدقے میں ڈالنا شروع کر دیں. جب مہینہ ختم ہو پھر ڈبہ کھول لیں. ریگولر بیسس پہ نیکیاں کریں. کوئی بھی کام شروع کریں تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں چھوڑ نہ دیں. استقامت ایک محاورہ ہے عربی میں، الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت تو کرامت سے بھی بڑھ کے ہے. کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت کا پتہ ہے نا کہ کسی نیک بندے سے کوئی ایسی چیز ہونا جو عام طور پہ کوئی کر نہیں سکتا خود سے. تو ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. پھر ہے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا. آخرت کی تیاری زیادہ کرنا دنیا کے کاموں سے. آپ اپنے دن کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں کہ آپ آخرت کے لیے فوکس ہو گئے. آخرت کی نیت سے کون کون سے کام کرتے اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. اپنی دعاؤں کو دیکھیے کہ آپ آخرت کی بھلائی کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں اور دنیا کی کتنی پریشانیاں ہیں. اپنی پریشانیوں کو دیکھیے، دنیا کی کتنی پریشانی اور آخرت کی کتنی پریشانی ہے. ہمارے دل میں کیا باتیں چلتی رہتی ہیں، ہماری سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے، آخرت کے بارے میں ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں ہوتی ہے. اپنے مال کو دیکھیں، زیادہ تر مال آپ کا کس کام میں جا رہا ہے؟ دنیا میں جا رہا ہے، آخرت میں جا رہا ہے. تو جو دنیا کے لیے کرے گا وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ دنیا میں مل جائے گا. اور اگر آخرت کی نیت سے کوئی کام کریں گے تو اس کا فائدہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. اور اس کا نصیب کچھ دنیا کا بھی آپ کو مل جائے گا. تو ہمیشہ آخرت کو اپنا گول بنائیں، اپنی نیت آخرت کا اجر بنائیں کہ میں کچھ بھی کر رہی ہوں مجھے اس کے نتیجے میں آخرت چاہیے. پھر اللہ سے ملاقات رکھنے سے محبت کرنا، یعنی بندے کا آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا. دنیا میں زیادہ لمبے عرصے تک رہنے سے محبت نہ کرنا کہ بہت لمبی عمر ہو میری اور میں دنیا کے خوب کھانے کھاؤں، سیر سپاٹا کروں اور انجوائے خوب کر لوں. نہیں، جتنا عرصہ دنیا میں ہے اتنی دیر آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرتے جائیں. اور آخرت کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ اس چیز کو طلب کرنا، اس چیز سے محبت کرنا جو ہمیں آخرت میں کام آئے گی، ہماری آخرت بنا دے گی. پھر اسی طرح اپنے ارادوں میں مضبوط ہونا، ارادے کی پختگی کہ میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے. جسمانی طور پر اپنے آپ کو قوی بنانا، صحت کا خیال کرنا، مالی طور پر اسٹرانگ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ زیادہ پسندیدہ بنسبت اس کے کہ آپ فقیر مسکین بن کے جیئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے، جبکہ خیر دونوں میں ہے. آپ سستی کے مارے وقت ضائع کر کے دنیا سے چلے جائیں تو کیا حاصل ہوگا؟ لیکن اپنی صلاحیت طاقت جتنی بھی ہے، چڑیا جتنی ہے یا ہاتھی جتنی ہے، اس کو نیکی کے کاموں میں، دین کی تبلیغ میں، ان سب چیزوں میں اگر آپ لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت پالیں گے. پھر ہے نرمی برتنا، نرمی سے معاملے کرنا. کس کس کے ساتھ؟ ہر ایک کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. اللہ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے. مثلا اگر آپ نے دروازہ بند کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ دھڑ ٹھا یا آرام سے؟ دراز کھولا ہے تو واپس بند، آرام سے. چمچ اٹھائی ہے تو آرام. برتن دھو رہے ہیں تو کتنے کھڑکانے چاہیے؟ پکاتے ہوئے چمچا کتنا برتن پہ مارنا، بیچارے کو پٹائی ہوتی رہتی سارا وقت. برتن پہ مار مار کے اس کو صاف کرنے کے بجائے ہاتھ پہ تھوڑا سا ایسے کر لیا کرے تاکہ شور نہ آئے، کیونکہ دوسرے لوگ آرام کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے. چلنا کیسے چاہیے؟ آرام سے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ماشاءاللہ اتنے علم والے لوگ میرے سامنے بیٹھے، خوشی کی بات. عباد الرحمن، اللہ کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے، آرام آرام سے، آرام آرام سے، ٹھپ 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 کر کے نہیں، کھش کھش کر کے نہیں، پاؤں اٹھا کے آرام سے جما کے. اور جب ان سے کوئی جاہل بات کرتا ہے، اکھڑ. جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ان پڑھ اور ایک ہوتے پڑھے لکھے جاہل جو غصے کے وقت اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں قالوا سلاما، تو کہتے ہیں تم پہ سلامتی ہو، یعنی جواباً اس سے لڑائی نہیں شروع کر دیتے، چیخنا پکارنا نہیں شروع کر دیتے. یہ رحمان کے پیارے بندے ہوتے ہیں. رحمان ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی آتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جسے مدح پسند ہو، اس لیے اس نے اپنی مدح خود فرمائی ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی سچی درست مدح اور ثنا سے محبت نہیں کرتا. سیکھیں کہ اللہ کی مدح کیسے کرنی ہے، اللہ کی تعریف کیسے کرنی. پھر اس قول کی تسبیح روز کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب کلمات ہیں، تو ان کلمات کی تسبیح کرنی ہے روز. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں وزنی ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کو بڑے پیارے ہیں یہ کلمے. تو روز ایک تسبیح اس کی کرنی. مثلا اگر آپ اپنے گھر کا کام خود کرتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ ڈسٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ ڈسٹنگ کی ایک تسبیح کر لیں کہ ڈسٹنگ کرتے وقت میں نے یہ تسبیح کرنی ہے. اگر آپ برتن خود دھوتی ہیں تو برتنوں کے وقت کی ایک تسبیح ہے، نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ پیچھے بچوں کی لگی ہوئی، نہیں، خاموشی سے تسبیح کریں اور برتن دھو لیں. کپڑے دھوتے وقت کی ایک تسبیح، ٹھیک، کھانا پکاتے وقت کی ایک اور تسبیح. کبھی درود شریف کسی کے ساتھ درود شریف باندھ لیں، کسی کے ساتھ تسبیح، یہ ایک کلمہ، کسی کے ساتھ دوسرا، کسی کے ساتھ تیسرا. اسی طرح سبحان ربی وبحمدہ. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول کون سا کلام اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا، اور وہ یہ ہے سبحان ربی وبحمدہ سبحان ربی وبحمدہ. کہیں سبحان ربی وبحمدہ سبحان ربی وبحمدہ. اسی طرح یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر، یہ ثنا اللہ کی ثنا کا طریقہ ہے، تعریف کا طریقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. کبھی سوچا ہم نے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں؟ پھر اگلی چیز ہے تحمل اور عقل مندی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے اشج سے کہا تم میں 2 خوبیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بردباری اور وقار اور غور و فکر کی عادت، عقل مند ہونا. عقل مند لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں. تو عقل سے کام لیں، عقل کو جلاد بخشیں، اور وہ آتی ہے علم سے. خوب علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، کلاسز جوائن کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی ساتھ شامل کریں. جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے گاؤں وغیرہ سے آ کر پڑھنا، ان کو اسپانسر کریں. الہدا کا ایسا پروگرام ہے جس میں ایک بچی کو گھر سے لے کے گھر تک جتنا اس کا خرچہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کا، کھانے پینے کا، رہنے کا، کتابوں کا، کلاس کی ٹیچنگ کا، بجلی پانی کا، وہ سب الہدا دیتا ہے. اگر آپ اس میں شریک ہو جائیں تو آپ کو لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، اپنے آس پاس سے بھی ڈھونڈیں کہ کون بچیاں عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن اب دین پڑھنے کے لیے گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے، تو ان کو سپورٹ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صاف ستھرا رہنا، صفائی ستھرائی، صرف کپڑے کی نہیں، اپنی نہیں، گھر کی، بچوں کی، گھر کے باہر کی بھی. میں جب کسی ویڈنگ ہال میں جاتی ہوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اندر جائیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کس دنیا میں آ گئے، اور باہر جو اس کا رستہ ہوتا ہے وہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ پریشانی ہو جاتی ہے. تو سوچتی ہوں کہ توجہ دلانی چاہیے انتظامیہ کی طرف کہ وہ صرف اندر کو نہ سجائیں، وہ باہر کو بھی سجائیں گے، اللہ کی محبت پائیں. کتنے پیسے لگ جائیں گے وہاں جھاڑو بنانے میں یا اس کو دھونے میں. تو یہ اپنا انوائرمنٹ صاف رکھیں، اپنے گھر کا صرف اندر صاف نہیں رکھیں، اپنا گارڈن بھی صاف کریں، اپنا گیٹ بھی صاف ستھرا رکھیں، ہر طرف صفائی، اپنے دانت بھی صاف رکھیں، اپنے کان بھی صاف رکھیں، اپنا سر بھی صاف رکھیں، پاؤں بھی صاف رکھیں، ناخن بھی صاف رکھیں. کیوں صاف رکھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے کہ بندہ صاف ستھرا رہے. پھر ہر کام عمدگی سے کرنا، ایکسیلنس کے لیول پہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی عمل کرے تو مضبوطی سے، یعنی پختگی اور عمدگی سے سر انجام دے. ایسے کچا پکا نہ چھوڑ دے. کھانا پکائے تو اچھا سا پکائے، گھر صاف کرے تو عمدہ طریقے سے کرے، سر سے نہیں اتارے کہ میرا نہیں دل لگتا اس کام میں، میرا نہیں، ہر چیز کو بہت اچھے سے کرے. کڑھائی سلائی بھی کرے تو اچھے سے کرے، دھوکہ نہ دے کسی کو. پڑھائی کرے تو وہ بھی اچھے سے کرے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کا اثر انسان کے اوپر نظر آنا چاہیے، اس کے لباس میں، اس کے رہن سہن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے کو میں نعمت دوں، وہ نعمت نظر آئے. یہ نہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیر مسکین بنا رہے انسان.
پھر اسی طرح عشرہ ذوالحجہ میں نیک اعمال کرنا، پہلے 10 دنوں میں وہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ پھر انصار سے محبت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین اور انصار 2 جماعتیں تھیں، تو انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کی، سپورٹ کیا، اپنے گھروں میں مہاجرین کو ٹھہرایا، اپنے کاروباروں میں شریک کیا، جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر قربانی ساتھ دی، آپ کا دفاع کیا۔ وہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ انصار سے محبت کرتے تھے، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہم بھی دین کے مددگاروں سے محبت کریں، چاہے وہ صحابہ ہوں یا ان کے بعد قیامت تک کے لوگ۔ یاد رہے گی یہ بات کہ جو لوگ آپ کے دینی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو ان سے لازماً محبت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی کیئر کرنی چاہیے، ان کا دل رکھنا چاہیے۔ اگر آپ پرواہ نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے لیے کریں، میرے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ انصار اللہ کے لیے کر رہے تھے یا کسی اور کام کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کے لیے کرتے ہو، مجھ پہ تھوڑا احسان ہے، جاؤ اپنے گھر۔ آپ ان کی شادیوں میں شریک ہوتے، آپ ان کے جنازوں میں شریک ہوتے، آپ ان کے بیماروں کی عیادت کرتے، آپ ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، آپ ان کی خواتین کو سلام کرتے۔ تو جو لوگ بھی دین کے لیے قربانی کرتے ہیں کسی بھی سطح پر، چھوٹے سے چھوٹا، حتیٰ کہ آپ کی کوئی میڈ ہے وہ آپ کے گھر کا کام کر دیتی ہے جب تک آپ باہر سے کلاسز اٹینڈ کر کے آتے ہیں، آپ آ کے اس کا شکریہ ادا کریں، آپ اس سے محبت کریں، اس کو کوئی اچھا کھانا دیں، اس کو کوئی اچھے کپڑے پہنائیں، اس کے بچوں کا خیال کریں۔ کیوں؟ آپ کہیں یہ اللہ کے راستے میں میری مددگار ہے۔ آپ کی بہن، آپ کے گھر والے، آپ کے شوہر آپ کو گاڑی دیتے ہیں، آپ ان کا شکریہ ادا کریں، آپ میرے اس نیکی کے کام میں میرے مددگار ہیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ میرے انصار میں سے ہیں۔ اگر آپ کی ساس یا امی آپ کے بچوں کو پیچھے رکھ لیتی ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان سے محبت کریں، ان کی عزت کیئر کریں کہ آپ میرے انصار میں سے ہیں۔ جو لوگ بھی آپ کو اس کام میں سپورٹ کریں ان سب کے قدردان ہوں، یہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ پھر باجماعت نماز، یہ بھی اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ پھر ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ پھر امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال یہ ہیں: اللہ پر ایمان لانا، پھر صلہ رحمی، پھر اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا۔ ابھی کسی بچی نے بتایا کہ صلہ رحمی، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ آپ بچیوں کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اور ان کاموں کا آپ کو پتا ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی رشتے دار اچھے تو ہم بھی اچھے ہوں، وہ نہ بھی اچھے ہوں، ہم نے اچھائی کرتے جانا ہے۔ آپ کو اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کا دل ایسا بنایا کہ آپ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح امانت کی ادائیگی، کہ لوگوں نے جس چیز کے لیے جو رقم دی ہے اسی کام میں لگانا۔ آپ کے ایگزام پیپر آئے ہیں تو خیانت نہیں کرنا، نقل مار کے امتحان نہیں دینا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کے ساتھ فیورٹزم نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو جب تمہیں امانت دی جائے تو تم ادا کرو، جب تم گفتگو کرو تو سچ بولو اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بعض اوقات ہم کیئرلیسلی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے بتاتے کچھ اور ہے، اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر دنیا سے زہد اختیار کرنا، دنیا کی محبت دل سے نکالنا۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کا لالچ نہ رکھو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بیچنے، خریدنے اور قرض کے مطالبے میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے، یعنی لوگوں سے لین دین میں نرمی کا معاملہ کرنا۔ پھر حیا اور ستر پوشی، با حیا لباس پہننا، سی تھرو نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، ننگے نہ ہو کپڑے پہن کے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی، نہ جنت کے قریب جا سکیں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بہت ٹائٹ ڈریس پہننا، اب مثلا آپ نے ٹائٹ پجامہ پہن لیا، اوپر سے قمیض کے چاک لمبے اوپر تک کھول لیے، اب جب آپ چل رہے ہیں ساری آپ کی ٹانگیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور کچھ تو خواتین اللہ رحم کرے ان پہ کہ وہ بازار میں بھی ایسے نکل جاتی ہیں۔ کچھ کہتے نہیں خواتین کی مجلس ہے نا، پارٹی ہے، چلو یہ ڈریس پہن لیتے ہیں۔ نہیں، یہ حصہ تو خواتین کو بھی نہیں دکھانا ہم نے، اور نہ دیکھنا چاہیے کسی کا، سوائے اس کے کہ کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی معالج ہو۔ تو حیا اور ستر پوشی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور دوسروں کے عیب ڈھانک دینا، دوسروں کے عیب نہ کھولنا۔ پھر فرمایا
اللہ کی قسم اٹھایا کرو تو اسے پورا کیا کرو، سچ بولا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ صرف اسی کے نام کی قسم کھائی جائے۔ پھر ناموں میں سے سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ پھر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا، انہیں خوش کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہے۔ پھر سخاوت اور بلند اخلاق، پھر اللہ کا تقوی اور بے نیازی، پھر جہاں رخصت ہے وہ رخصت اختیار کرنا، جیسے سفر میں نماز قصر ہو سکتی ہے تو قصر ادا کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ اپنی رخصت کے قبول کرنے کو بھی ایسے ہی پسند کرتا ہے جیسا فرائض کے بجا لانے کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ کے ذکر پر دوام، اٹھتے بیٹھتے، آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھتے ہی شروع کر دیں، آپ کچن میں داخل ہوئے داخل ہوتے ہی شروع کر دیں، ہر موقع پر اللہ کو یاد کریں۔ اور اچھا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اس کو کون پیارے ہیں؟ فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔ اخلاق یہ نہیں اچھا ہوتا صرف کہ ہم کسی کی تعریف کریں، اخلاق یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے پھر بھی ہم بہت اچھی طرح بات کریں، پی جائیں، وطن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کی کڑوی کسالی باتیں دوائی کی طرح پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر کریں، بھلا دیں، جانے دیں۔ پھر اللہ کا محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں۔ پھر عفو درگزر، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرتے جانا چاہیے، ان کی غلطیوں اور زیادتیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی محبت پانے کی کچھ دعائیں بھی ہیں، لہٰذا ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون۔ اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الى حبک۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعني حبه عندك۔ اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين۔ یا رب العالمین، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ، جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کے لیے نیکیوں کو کرنا آسان کر دے اور ان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا، ان کے بچوں کو ہدایت دینا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، انہیں ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ، ہمیں بہترین اخلاق، بہترین مینرز عطا فرما۔ اللہ، ہمیں یہ ساری نیکیاں کرنے کی توفیق دے جن کا آج ذکر ہوا ہے۔ اللہ، ہمیں اپنی پسند کے کاموں کے لیے چن لے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ، سندھ کا بچہ تعلیم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے۔ اللہ، اس قافلے میں ہمیں بھی شامل کر لینا، اس نیک کام میں ہمیں بھی مدد کرنے کی توفیق دینا، ہمیں انصار اللہ میں شامل کر لینا۔ یا رب العالمین، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، جنہوں نے ہماری مہمانی کی ہے، یا اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک دو باتیں اور کرنی ہے آپ سے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کس کس کے پاس واٹس ایپ ہے؟ واٹس ایپ کس کے پاس ہے؟ تقریباً سب کے پاس ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کس کس نے الہدا انٹرنیشنل چینل کو جوائن کیا ہوا ہے؟ الہدا انٹرنیشنل واٹس ایپ چینل اگر نہیں کیا ہوا نا تو اس کو آپ جوائن کر لیں۔ موبائل ہے نا آپ کے پاس، اس کے نیچے آتی ہے نا پٹی، اور اینڈرائڈ پہ اوپر آتی ہے، آئی فون پہ نیچے اس پہ ایک جگہ لکھا تھا اپڈیٹس، اس کو کلک کرنا آپ نے تو چینل والا پیج کھل جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ جب وہ کھلے گا نا تو اس میں آپ سرچ کریں الہدا انٹرنیشنل، اس کو کلک کریں تو اوپر آئے گا فالو، اس کو کلک کر لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جہاں بھی میرے پروگرام ہوتے ہیں، جو بھی الہدا میں نئے نئے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں، ان سب کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چینل ہے فرحت ہاشمی،
اس میں جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں ان کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ سب لکھ کے ڈال دیے جاتے ہیں. جیسے آج کا لیکچر ہوا, آپ کو کوئی فائدہ ہوا اس لیکچر سے؟ کس کس کو ہوا ہے؟ الحمدللہ سب کو ہوا ہے. اب آپ چاہتے ہیں نا یہ باتیں اوروں کو بھی بتائیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا. اب ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ان باتوں کو لکھ کے چینل میں ڈال دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ اپ ڈیٹ کو کلک کریں گے, میرے نام کو کلک کریں گے, چینل کھل جائے گا, وہاں سے آپ کو اچھی اچھی باتیں پڑھنے کو مل جائیں گی. ان کو کاپی کریں, اپنی ساری فیملی میں, لوگوں میں, سب کو بھیج دیں تاکہ ان کو بھی یہ نیکی کے کام پتہ چل جائیں. اچھا, اس تکلیف کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ جو پڑھے گا, مثلاً اگر کسی نے وہ تحریر پڑھ کے ثواب کما لیا, سنت شروع کر دی پڑھنی, پہلے سنت نہیں پڑھتا تھا, اب سنت شروع کر دی پڑھنی, اس کو تو ثواب ملے گا, ساتھ آپ کو بھی ملے گا. نیکی کی بات جب پھیلائی جاتی ہے تو جس تک پہنچتی ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے پہنچانے والے کو بھی ساتھ ثواب میں شریک کر لیا جائے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس دن مجھے بڑی خوشی ہوئی, کسی بچی نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, تو آج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ 4 رکعتیں پڑھی تاکہ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو جائے. ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ ان چینلز کو جوائن کر لیں گے, اور انشاءاللہ ہم سندھ پروگرام کا بھی چینل بنائیں گے, اس کی اپ ڈیٹ الہدیٰ انٹرنیشنل میں ڈالیں گے, اور پھر اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں تاکہ آپ جس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں ہو جائیں. ابھی کسی نے کہا کہانیوں کے ذریعے دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے, اور لکھنے کی صلاحیت کا استعمال ہے. یہ بھی جھوٹ نہیں, کہانی لکھنا جھوٹ نہیں ہے, وہ فرضی کردار ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے, لیکن بات سچی ہونی چاہیے جو اس میں کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.